بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. اپوزیشن جماعتیں گوجرانوالہ کے جناح سٹیڈیم میں بڑی تعداد میں عوام کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. اپوزیشن جماعتیں جن کا اس وقت یہ مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اسے گھر جانا چاہیے اور نئی حکومت آنی چاہیے تاکہ جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان کا حل کیا جا سکے. پاور شو اس بات کا تو عکس ہے کہ اپوزیشن جماعتیں عوام کو باہر لانے میں کامیاب ہوئی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ میں اس وقت جو فالٹ لائنز ہیں یا جو ایشوز ہیں کیا گورنمنٹ ان کو ایڈریس کرتی ہے, کیونکہ ایک عام آدمی مہنگائی اور دیگر ایشوز سے پریشان ہے. دوسری طرف اگر حکومتی موقف دیکھا جائے تو آج پرائم منسٹر عمران خان سمیت وفاقی وزراء نے بارہا یہ کہا کہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں تمام کرپٹ لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر ڈیپ انالیسس کیا جائے, تجزیہ لیا جائے, نیوٹرل لوگوں کی رائے لی جائے تو معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا اس کو حکومت لے رہی ہے. بہرحال آج کے پروگرام میں ہمارے پاس دو انتہائی امپورٹنٹ پینلسٹ موجود ہیں جن سے ہم اس معاملے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے منصور علی خان صاحب نے, جو کہ سینئر صحافی ہیں اور ملک کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے منصور علی خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ جلسہ حکومتی عوانوں میں پریشانی کا باعث بنا ہے؟ کیا یہ پہلے والی سیاسی جو پولیٹیکل موومنٹس چلی ہیں موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ویسا ہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ کیا یہ جو شو ہے یہ کچھ گورنمنٹ کے اوپر پریشانی کا باعث بنے گا, ملک کی سیاست میں آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی لا پائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن نے بڑا سوچ سمجھ کے گوجرانوالہ کا یہ وینیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ مسلم لیگ نون کا یہ بہت اسٹرانگ گڑھ ہے, بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے. یہاں سے مسلم لیگ نون نے ان انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کی, پچھلے میں بھی کافی حد تک اچھی پرفارمنس تھی ان کی, تو بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے اس وینیو کا انتخاب کیا ہے. دوسری بات یہ, کیا حکومت پریشان ہے؟ ہاں حکومت بہت حد تک پریشان ہے, اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گوجرانوالہ کو جو ہے وہ ایک کنٹینر سٹی بنا دیا گیا. ہر ممکن کوشش کی گئی کہ لوگوں کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں, ان کو کسی طرح روکا جائے. ان کنٹینرز کی وجہ کیا ہے, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب آپ نے خود ایک جلسے کی اجازت دے دی تھی تو پھر کنٹینرز رکھنے کی بات سمجھ نہیں آتی. یا تو کوئی وائلیشن کی جا رہی ہو, آپ کی اجازت کے بغیر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہو, تو پھر تو یہ روک ٹوک سمجھ آتی ہے. تو حکومت کے رینکس کے اندر تو پریشانی ہے. دوسری بات, ریسنٹلی جو ہمیں خبریں ملی ہیں, چاہے ان کے ایم این ایز ہو یا ایم پی ایز ہوں, وہ بھی اب پارٹی لیڈرشپ کے سامنے جو ہے بولنا شروع ہو چکے ہیں کہ جی ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے, ہم نے لوگوں کو دیا کیا ہے سوائے مہنگائی پی کے, ٹی آئی کی ہمارے پاس گورنمنٹ کے اندر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. جی ہاں بالکل. آج بلکہ خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل صاحب, انہوں نے تو وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں واپس نہیں جا سکتے. جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمیں گندے انڈے نہ مارے. یہ صورتحال ہے. میجر طاہر صادق جن کا تعلق اٹک سے ہے, وہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, وہ پچھلے ایک ہفتے سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو انٹرویوز دے رہے ہیں, اور وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. ہمارے جو ان الیکٹڈ لوگوں کی فوج ہے جو وزیر اعظم کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہے, صرف وہی اس حکومت کو چلا رہی ہے, الیکٹڈ لوگوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو جب سچویشن, اور اس کے بعد پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس تو میرے خیال میں مجھے کامنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پچھلے 2 سال میں اس پہ اتنی کامنٹری ہو چکی ہے. تو آج اگر سچویشن یہاں تک پہنچی ہے تو یہ عمران خان صاحب کا اپنا کیا دھرا ہے. اس میں کسی باہر کے شخص کو یا اپوزیشن نے کوئی نیا کمال نہیں کر دیا. اپوزیشن کے وہی لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کو اگر سپیس دی ہے, یہ احتجاج کرنے کا, یہ جلسہ کرنے کا موقع دیا ہے, تو عمران خان صاحب نے خود دیا ہے. ٹھیک. اچھا منصور علی خان صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر سے لوگ اب یہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں, ایسے میں ایک طرف اپوزیشن کا جو پریشر ہے ڈیفینیٹلی وہ بلٹ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر انٹرنلی یہ آوازیں اٹھیں گی تو گورنمنٹ کیا سٹیپ لے سکتی ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا اس ساری صورتحال سے ملکی سیاسی منظرنامے میں کوئی تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ ریپیٹڈلی کہہ رہی ہے کہ ہم جنوری میں کوئی بڑا چینج دیکھ رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کو گھر بھیج رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. آپ کیا انالیسس دیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب کی اگر پرسنالٹی کی بات کروں تو وہ ایک ظاہری بات ہے, ایک سپورٹس مین رہے ہوئے ہیں, ایک فائٹر ہیں, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے جو ہے وہ ان کو بڑی جلدی کنونس کر لے گا اور وہ آرام سے اس کرسی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. میرا خیال میں اگر بہت ہی زیادہ پریشر اگر ان کے اوپر ڈیولپ ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نئے الیکشنز کو کال کر دیں گے. لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا یا کسی قسم کے -1 کے فارمولے کے اوپر کام ہو جائے گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہوگا. وہ اس سے بہتر ہے وہ الیکشنز میں جانا دوبارہ
اپنے آپ کو بہتر سیکیور فیل کریں گے، کیونکہ وہ آج بھی اپنے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل میں یہ کرپٹ ورسز نان کرپٹ کی جنگ ہے، بلکہ پرفارمر ورسز نان پرفارمر کی جنگ نہیں ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انہوں نے کہا حالات، ان کا یہ ماننا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پورٹرے کیے جا رہے ہیں. اس میں وہ میڈیا کو بھی اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اس میں وہ اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اپنے خلاف سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی اگر اس سلسلے میں ان کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. تو جو سچویشن ہو چکی ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی ایک لیڈر کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو اس کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ذہن میں اگر ایک خاکہ اگر بن چکا ہے، میرے ذہن میں ایک فلسفی بن چکی ہے، تو وہی درست ہے اور میں اسی سمت میں چلوں گا. تو سر، آپ عمران نے خان صاحب بھی فرمایا میرے کہ خیال میں جب آہستہ کسی کا آہستہ زوال اپنے آپ شروع کو، ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا اب ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے؟ ایسی کوئی سچویشن ہے جس سے پریشان ہوا جائے گورنمنٹ کو؟ میرے خیال میں اس کے لیے ابھی مزید کچھ انڈیکیٹرز کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے آج کا یہ جو شو تھا یہ پہلا شو ہے اپوزیشن کی جانب سے، جی لیکن کیا یہ آگے تک اسی طرح اس مومنٹم کو برقرار رکھ سکیں گے؟ کراچی کے اندر پرسوں کیا ایسے ہی جلسہ ہو سکے گا؟ کوئٹہ کے اندر آگے جا کے ایسے ہی جلسہ ہو سکے گا؟ کیونکہ پورے پاکستان میں یہ تحریک چلنی ہے، جی تو ہر جگہ سے کیا ایسا ہی رسپانس ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سر، اگر ایک تو یہ سوال بڑا سلسلہ اسی ضروری طرح ہے جو میں چلتا رہا، چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا اپوزیشن آپ کو لگتا ہے کہ کسی کمپرومائز پہ نہیں آئے گی؟ کیونکہ زرداری صاحب کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں، باقی کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں نیب میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن انٹیکٹ رہ پائے گی یا آگے جا کے کسی بھی وجہ سے ہمیں کوئی، کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نکلی، مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑا ظاہر کراؤڈ لے کے وہ اسلام آباد بھی پہنچ گئے، لیکن اپوزیشن نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. اس دفعہ والا یہ جو ایک احتجاجی سلسلہ شروع ہوا ہے، اس پہ آپ کیا انالیسس دیں گے کہ کیا یہ واقعی یہ مومنٹم گین کرے گا، یہ آگے بڑھے گا، یا پھر سے کوئی بھی ریزن بنا کے اپوزیشن کی کوئی بھی ایک بڑی جماعت گھر بیٹھ جائے گی؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں پچھلے ایک سال پہلے جب مولانا باہر نکلے تھے اور اب ایک سال کے بعد یہ تمام جماعتیں جو باہر نکلی ہیں، اس میں دونوں کا موازنہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ جی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صرف لیڈرشپ نے ایک گیسٹ اپیرنس ضرور دکھائی تھی لیکن خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. شہباز شریف صاحب ایک ہی دفعہ اسلام آباد میں کنٹینر کے اوپر چڑھے تھے مولانا صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے تھے، اور باقی لوگوں کو بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ لوگوں کو اپیرنسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بار اس شو کو گجرانوالہ سے اسی لیے شروع کیا گیا کہ نون لیگ کی پارٹیسپیشن کرائی جا سکے. دوسرا جلسہ جو ہے وہ اسی لیے کراچی کے اندر رکھا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے پرفارمنس کا موقع دیا جائے. تو میرے خیال میں ان کے دونوں کے حالات جو ہے وہ کافی مختلف ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی ان پارٹیز میں موجود ہے. اب یہ تو یا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جائے گا یہ ڈیفیسٹ، یا یہ ختم ہوتا جائے گا اور تمام جماعتوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا. میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بھی انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک سر، آخری سوال آپ سے لیکن بڑا امپورٹنٹ، کیا نیب کیسز اپوزیشن کے مومنٹم کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی گورنمنٹس کے خلاف کوئی موو ہوئی ہے اس کے فوری بعد کاروائیاں تیز ہوئی ہیں نیب کی. اب یہ جو موجودہ اس وقت جو چل رہا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کرپٹ ٹولہ ہے، سب اکٹھے ہوئے ہیں، میری گورنمنٹ کے خلاف ہیں، ان کا احتساب ہوگا، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے. تو اگر یہ سلسلہ بڑھتا ہے، نیب کیسز میں کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں، لوگوں کو مین سٹریم لیڈرشپ کو اگر پکڑا جاتا ہے، شہباز شریف تو آلریڈی گرفتار ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی ان کے اوپر بھی کچھ الزامات ہیں، ان کو بھی طلب کیا گیا، تو اگر یہ نیب کی کاروائیاں بڑھی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اس کا دائرہ کار بڑھے گا یا یہ سکڑ جائے گا، یہ کم ہو جائے گا اور کوئی کمپرومائز کی طرف معاملہ جائے گا؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اپوزیشن جو ہے وہ اس نریٹو کو سیل کرنا چاہتی ہے، وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اب اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں یا کسی بھی کیس کے اندر ہمارے کسی بھی لیڈر کو اگر بند کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہم آپ کے لیے مہنگائی کے سلسلے میں ہم احتجاج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومت ہمارا منہ بند کرنا چاہتی ہے. لوگوں کو وہ یہ کنونس کروانے کی کوشش کر رہی ہیں. اب اس کے بعد تمام گرفتاریاں اگر کوئی ہوتی ہیں تو وہ اس کو اسی کھاتے میں ڈالا جائے گا کہ دراصل میں عمران خان صاحب زبانبندی کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بولنے نہیں دینا چاہ رہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری بات یہ، اگر اپوزیشن مثال کے طور پہ کوئی کسی قسم کی ڈیل ہو جاتی ہے اور یہ نیب کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپوزیشن چپ کر جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی لوگ پھر اس اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے کہ یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ ڈے ون سے عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ دراصل میں آپ صرف کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں،
آپ کی پوری تحریک کا صرف اور صرف یہی ایک وجہ تھی. آپ کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں, عوامی مسائل سے کوئی تعلق نہیں. تو میرے خیال میں اپوزیشن نے اب جو اس سلسلے میں اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے, اس سے ہٹنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہے. اب جب تک عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں نکلتا, عوام کے لیے کچھ نہیں نکلتا, اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ اس کو رول بیک کرنا بہت مشکل ہوگا. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے جو تجزیہ دیا اس کے مطابق یقینی طور پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حکومتی حلقوں میں پریشانی ہے, تشویش پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے, کیونکہ جب اپوزیشن جماعتیں اگٹھی ہو جائیں تو جمہوریت میں عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت وقت کے لیے مشکلات ضرور ہوئی ہیں. جو اپوزیشن کا پاور شو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حکومت کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ حکومتی جماعت کے اندر جو دو آپ نے ذکر کیا ایم این ایز کا کہ جو اس وقت تشویش میں ہیں, جنہوں نے عمران خان کو براہ راست کہا ہے کہ ہمارے مسائل ہیں, ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں, ہماری ٹیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی تجاویز کو کیسے لیتی ہے. ناظرین ہم یہاں لیں گے شارٹ سا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی پی جے میر صاحب, جن سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ان کا تجزیہ لیں گے کہ وہ جلسے کو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث سمجھتے ہیں یا اس پہ ان کا کوئی اور اوپینین. ہمارے ساتھ رہیے گا, شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی پی جے میر صاحب. پی جے میر صاحب کا بھی پاکستان کے ان چند صحافیوں میں شمار ہوتا ہے جو حکومت اور اپوزیشن دونوں سے ان کے گہرے تعلقات رہے ہیں اور آج بھی یقینی طور پہ گورنمنٹ کے حلقوں میں بھی وہ کنیکٹڈ ہیں. اور اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو سرکل کے لوگ ہیں یا نون لیگ کی قیادت ہے اور دیگر جماعتوں کی, ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہیں. سر سب سے پہلے آپ کی طرف میں یہی سوال لے کے آؤں گا, اپوزیشن کے اس پاور شو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست پہ کوئی اثر ڈالے گا یا حکومتی حلقوں میں پاور شو کو لے کے کوئی خاص پریشانی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح کے جلسے آپ نے پہلے بہت دیکھے ہیں. آپ نے الائنسز دیکھی ہیں, گرینڈ الائنس ہے, ایم آر ڈی ہے, اے آر ڈی ہے, سی او ڈی بھی آ گیا, پھر اس کے بعد اے پی ڈی ایم بھی آ گئی. بڑی بڑی آپ کہہ لو کہ یہ موومنٹس چلتی ہیں جب بھی ہماری حکومتیں جب گورنمنٹس میں ہوتی ہیں. اس کے جو اپوزیشن ہوتا ہے موٹے سپرنٹ ہے یہی ہوتا ہے. ہمیشہ آپ دیکھو گے کہ یہ جب پاور میں ہوتے ہیں ایک لہجہ اور ہوتا ہے, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک لہجہ اور ہوتا ہے. ٹھیک, جو جلسہ ہے یہ آئی تھنک ایک یہ ٹیسٹر ہے. یہ ٹیسٹر ہے کیونکہ آپ کے سامنے ایک میری نظر میں دیکھیں, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں کسی کا بریف نہیں ہوں جی نہ میں کسی کا بریف لیتا ہوں, نہ زندگی میں آج تک کیا ہے. جی میں بالکل بڑا انڈیپینڈنٹ نیوٹرل, کیونکہ میں سب کو جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں. سر. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو آپ ایک پولیٹیکل بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں اور آپ نے ایک آدمی کو پولیٹیکل شٹل کاک بنا دیا ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں نہیں ہوتی ہے. میں صرف کہوں گا کہ دیکھیں آپ اس جلسے سے کیا نتائج حاصل کریں گے. ون, کیا آپ گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں گے؟ کیا آپ ایک بیسکلی آپ پبلک اوپینین بنا رہے ہیں نا. پبلک اوپینین کس پہ بنا رہے ہیں؟ مہنگائی پہ. مہنگائی پہ بات ہوئی ہے کہیں بات نہیں ہوئی. بیسکلی یہ سارا جو ہے یہ ہے ایک انڈیویجولز کے اوپر. یس, پی ایم ایل این کا پورا حق ہے کہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کریں اور کہیں کہ ہاں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو بھی ہے یہ ان کا ایک اوپینین ہے. بٹ دا کوسچن arises whether it is PMLN, whether it is PTI or whether it is PPP, rule of law has to be maintained. ہم رول آف لا کو جب مینٹین نہیں کریں گے تو جو بھی آگے حکومت آئے گی وہ کہانی ہوتی ہے what goes around comes around. تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں میوزیکل چیئرز, اور یہ میوزیکل چیئرز لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتی ہیں. یہ شارٹ ٹرم آپ کو ایک مرم پٹی ٹانکا اور وہ آپ اس کو سوئی دھاگا لگا لیں, لیکن اس کا رزلٹ کوئی پوزیٹیو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دکھا دیا, جلسہ دکھایا ہے آپ نے بڑا. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ کوئی بڑا امپیکٹ نہیں کرے گا اور اس کا کوئی گورنمنٹ کے حلقوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر تو آپ اس کو اسلامک ریپبلک کو بنانا کہہ دیں تو پھر تو آپ کو خطرہ ہے. یہ اسلامک ریپبلک کو پاکستان کو مذاق نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے روڈوں پہ آ جائے اور حکومتیں کرا دیں. کیا پی ٹی آئی جو اتنے 126 دن انہوں نے جلسے لگائے تھے, کیا حکومت ہٹ گئی تھی؟ کوئی حکومت نہیں ہٹی تھی. حکومت گئی ہے, ٹائم کے اوپر گئی ہے پی ایم ایل این کی. سو آج بھی یہ وہی چیز ہے, یہ الیکٹڈ آئے ہیں, آپ ان کو چانس دیں and let's get on with it. سر ایک سوال جو اپوزیشن بھی ظاہر ہے پوچھ رہی ہے گورنمنٹ سے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے یا جو باقی ایشوز ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو جینونلی سر ایگزسٹ کرتی ہیں, اس پہ اب ظاہر اپوزیشن کو سمپیتھی بھی مل رہی ہے, لوگ اس پہ نکل بھی رہے ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں. جلسہ بھی آپ نے دیکھا کہ
क्राउड अच्छा जमा हुआ और सारे लोग आए, آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو اپنی فالٹ لائنز پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کے خیال سے جو چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے وہ اس قابل ہے کہ گورنمنٹ کو اعتماد ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ ایک تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آدھے سے زیادہ الیکٹریٹ جو ہے وہ ان پڑھ ہے، وہ ایموشنز وہ ایموشنل ایک ریاکشن دیتی ہے، پریکٹیکل ریاکشن نہیں دیتی. برطانیہ میں بھی بہت ان پڑھ لوگ ہیں، بہت زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ گورے ہیں تو سوٹ پہنتے ہیں تو جینز پہنتے ہیں تو پڑھے لکھے ہیں، نو، ان پڑھ وہاں بھی ہیں. وہاں کووڈ کے بعد جب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا، چینی، پتی، دودھ اور اس طرح کی جو بیسک اشیاء ہیں، چاول وغیرہ، یہ سب مہنگے ہو گئے. کسی نے چوں نہیں کیا، کسی نے چوں نہیں کیا. وہ ریگولیٹڈ اکانومی ہے، ہماری ان ریگولیٹڈ اکانومی ہے. ہم تو ایف اے کے نیچے اب تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بٹ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ایموشنز پہ کھیل کے، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان دیں گے، یہ وہی لوگ ہیں نا یلو کیبز دیں گے، یہ وہی لوگ ہیں نا ہم کرپشن ختم کر دیں گے، یہ وہی لوگ ہیں نا کہ ہم آپ کو امپلائمنٹس دے دیں گے، یہ وہی لوگ ہیں نا ہم آپ کے لیے بہتری لے کے آئیں گے، آپ کے لیے یہ بنائیں گے، گھر بنائیں گے، فلانا کریں گے. یہ سب غریب آدمی کا ایک نعرہ ہے، اس کی ایک مجبوری ہے. آج بھی اسی مجبوری پہ یہ پالیٹکس جو ہو رہی ہے اسی مجبوری پہ ہو رہی ہے. ٹھیک، یعنی سر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، تھوڑا ٹائم دینا چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ چیزیں بہتر کی طرف جائیں. سر حکومتی موقف ایک اور ان دنوں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں چیزیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی باہر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں لندن میں، اور اس میں بھارتی سفارتکار سے بھی ان کی کوئی ملاقات کا ذکر چل رہا ہے، شاید سجن جندال کے گھر پہ ہوئی ہے. آپ کیونکہ میاں صاحب کو جانتے ہیں پرسنلی، آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن موومنٹ چل رہی ہے، کیونکہ ہماری جو پبلک ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ ہر چیز کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور حکومت وقت اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، تو کیا یہ موجودہ جو ایک اپوزیشن کا دھرنا ہے یا جو میاں صاحب کی اسپیسیفکلی جو اپنی ان کی جو گفتگو ہے، اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، جہاں تک میں نواز شریف کو جانتا ہوں، نواز شریف میری نظر میں میرا خیال یہ جو سیاست میں لوگ آئے ہیں یہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں ان کو. میں جانتا ہوں ان کو گراس روٹ کیا فٹ روٹ لیول سے جانتا ہوں. یہ ایک وطن آدمی ہے، یہ پاکستان کو بیچنے والا نہیں ہے، لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں آرمی کے خلاف، I don't agree with it at all. It is unacceptable. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ان کو رنگ کر دیا کہ جی وہ انڈیا، وہ یار انڈیا کا آپ کا انٹرنلی دشمن سے دشمن بھی آدمی ہوگا نا، وہ کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرے گا. اگر وہ کرے گا تو میری نظر میں وہ غدار ہے، اور غدار اسی کو کہتے ہیں جو دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ سٹیٹمنٹ بڑی خراب سٹیٹمنٹ ہے، یہ نہیں دینی چاہیے ان کو. دے دی ہے، بہرحال کیوں دی ہے، ایموشن میں آ کے دی ہے، لیکن یہ پریکٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ کل بھی آئیں گے، کل بھی اسی چیز کا سامنا فیس کرنا پڑے گا. اگر نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور کب تک جاتی ہے، کیا یہ 15 سال خمینی کی طرح جائے گی، یا پینوشو کی طرح جائے گی، یا ایوا پیرون کی طرح جائے گی، کس طرح جائے گی؟ سو ویل ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. لیکن یہاں جو کہنا کہ جی کوئی ایکسٹرنل فورسز ضرور وہ کوشش کرتے ہیں، وہ ملیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ان کے اندر ایک ڈسیڈنسی ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ، تو وہ ضرور کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی ہاں ان کا موڈ اس طرح بنائے یا ان کا مائنڈ اس طرح بنائے. لیکن نواز شریف میری نظر میں یہ کبھی پاکستان کے خلاف غداری نہیں کر سکتا. اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں یہ کہہ دوں گا، وہ یہ ایموشنز ہیں، یہ ایموشنل ہیں. میرے پاس بڑی چیزیں ہیں. بتایا آج تک نواز شریف نے کچھ بھی؟ مجھے بتا دو، ایک چیز نہیں بتائی. He knows everything, he knows a lot, لیکن he will never divulge those secrets because that tantamounts to unforgivable actual treason. تو یہ کبھی نواز شریف نہیں کریں گے. ایک اب سیاست ہے، ہم سیاست میں ڈاکٹر صاحب ہر ایکسٹریمز پہ پہنچ گئے ہیں. ہم ہر ایک کو، آپ شہباز کو دیکھ لو، وہ کہتا ہے میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا، میں اندر سے یہ نکال دوں گا، وہ کر دوں گا. علی بابا 40 چور، پھر جا کے انہی کے ساتھ آج بیٹھ کے آپ ایک ریلی میں بھی آ گئے ہیں آپ کی پارٹی. The question is ہمیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. ہماری زبان بہت اس کو لگام لگ گیا ہے، اس کو یہ اتنی کھل گئی ہے کہ آپ کے پاس ریٹریک کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. تو میں سمجھتا ہوں جب آپ سیاست کر رہے ہو، خدا کے لیے اسٹیٹ کو مد نظر رکھو.
State is number one. You बिल्कुल people are ऐसे ही है सर, nobodies. जाहिर है पाकिस्तान है तो बाकी सारी चीज़ें। सर एक बड़ा ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अपोजिशन गवर्नमेंट, जैसे आपने भी फरमाया कि कोई परेशान नहीं है इस सारे जो हो रहा है, हमने देखा कि अपोजिशन के जलसे को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए, गुजरांवाला में तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ कंटेनर लगे हुए हैं, और ये ज़ाहिर है इस चीज़ का बज़ाहिर इशारा है कि गवर्नमेंट रोकना चाहती है अपोजिशन को। तो आप ये इस पर रोशनी डालिए कि अगर गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है और अगर उसे पता है कि लोग इनको रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर जलसे को जैसे पहले गवर्नमेंट कहती रही कि जी हम इनको कंटेनर भी देंगे, इनको बंदे भी देंगे, तो आज इन्हें रोका क्यों जा रहा है? इस पे मैं थोड़ी सी आपकी वजाहत चाहूँगा सर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डेमोक्रेसीज और पर्टिकुलरली हमारी डेमोक्रेसीज हैं, हम थ्योरेटिकली उस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड सो ऑन। द क्वेश्चन इज यहाँ वो डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ है बाय द पीपल। ये कसूरी साहब का बड़ा अच्छा कोट है, एंड आई ऑलवेज लव कोटिंग इट, कि बाय नहीं है, बी वाई नहीं है, बी यू वाई, बाय द पीपल। और ऑफ द पीपल नहीं है, ऑफ द पीपल है, टोटल ऑफ है, ठीक है ना जी। और फॉर नहीं है, ये फॉर द पीपल है। ये आपके पास उस वक्त आए हैं कि जब लोगों की चीखें निकली। लोगों को चीखें निकलने से पहले मुझे बताओ, या गवर्नमेंट ले लो या ऑपोजिशन ले लो, तो क्या आप लोगों की मदद नहीं कर सकते उस वक्त जाके? ये सबका कसूर है, एक का नहीं है। और ये जो आपका नीचे माफिया और होल्डर बैठा हुआ है, ये हुकूमतों को इन्होंने, माफिया ने पुरानी हुकूमतों को इस तरह खराब किया, आज की हुकूमत को भी इस तरह खराब कर रहे हैं। अगर कोई हुकूमत, डॉक्टर साहब ये बड़े सुनने की बात है, अगर कोई हुकूमत सख्त इक़दामात लेती है तो अपोजिशन उसका फायदा उठाती है, कहती है ओ देखो जी लोगों को पीसती है, लोगों को मारती है, ये गरीब लोगों का क्या बनेगा। हम एक तरफ से लोगों की भलाई भी चाहते हैं, दूसरी तरफ लोगों की भलाई हो रही होती है, वहां एक पॉलिटिकल एंगल अंदर आ जाता है। अब ये हमारा सबसे बड़ा डिलेमा है, हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। तो ये वही कहावत है पाकिस्तान में, ना करेंगे ना करने देंगे। तो इस चीज को अगर जब आप साइड पे रखोगे तो मैं समझता हूँ हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ये सब पाकिस्तान के हामी हैं, ये सब पाकिस्तान के दोस्त हैं, कोई ऑपोजिशन गवर्नमेंट दुश्मन नहीं है। हम सब ये जितने भी लोग हैं ये लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन इन रेप्स को चाहिए कि अपनी पोजीशन को ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें। आज मुझे तो खुशी आज इतनी होती डॉक्टर साहब कि आज ये जो पार्टी से ये बात करती कि रावलपिंडी में लई नाला है, सारा गंदा पानी पिंडी का होके, साहबाद का होके वो आगे जाता है, स्वां में मिल जाता है, क्लीन डर्टी वाटर इनटू क्लीन वाटर। लाहौर में आप देख लो, रोही से, अमृतसर के पास, वहां से रोही से निकल के गंदा पानी आता है, यहाँ से होडियारा ड्रेन से निकल के रावी में चला जाता है, पूरा रावी आपका सूएज हो गया हुआ है। आप कराची देख लो, लहरी गंदा पानी, पूरे कराची का गंदा पानी अनट्रीटेड समुद्र में जा रहा है। वहां आप कह रहे हैं कि क्या हमारे पास तो बीचेस है, बीच के ऊपर कोई जा नहीं सकता। आई विश जलसे इस पे होते, आई विश इस पे बात होती, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, और भाई यू आर सर्कुलेटिंग कंटामिनेटेड वाटर। फरमा रहे हैं कि बात इस पे होनी चाहिए कि पब्लिक के इश्यूज क्या हैं, कैसे लोगों को वेलफेयर दी जाए, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का जो मिजाज है वो इस वक्त, क्योंकि हुकूमत मुखालिफ है, उनका एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट को घर भेजा जाए, जिस पे वो अगट्ठे हुए हैं। सर मैं ये एक चीज़ आपसे आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि क्या नैब केसेस जो इस वक्त अपोजिशन क़यादत पे हैं, वो अपोजिशन ये कह रही है कि ये सिर्फ हमें दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए और हुकूमती नाअहली को छुपाने के लिए हैं। आप न्यूट्रली क्या तज्जिया देंगे? क्या ये अगर मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ भी केस ओपन होते हैं, क्योंकि उनको भी तलब किया गया है, उनके भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इतने प्लाट्स हैं, इतनी अराजी है, बाकी चीज़ें आ रही हैं, और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हैं, जरदारी साहब के वारंट जारी हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं कि अपोजिशन के जो एहतजाज है उसके दायरेकार को बढ़ाएंगी, या इससे अपोजिशन बैकफुट पे आएगी और मामला कहीं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एनआरओ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस पे आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो आप आवाम को जरूर ये बताएं कि ये जो केसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ये पीटीआई ने ना पीएमएलएन पे लगाए ना पीपीपी पे। ये पीपीपी के केसेस पीएमएलएन पे, पीएमएलएन के केसेस पीपीपी पे, और वही केस आगे आ रहे हैं। ये जो केसेस हैं नैब के, आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन का एहतजाज को कम करेंगे, या इससे ये इसका जो वॉल्यूम है प्रोटेस्ट का वो बढ़ेगा? अगर आपको नैब से कोई प्रॉब्लम है, आपके पास सबसे अच्छी एक मैं कह रहा हूं कि क्लब है, और इस क्लब को आप यूज करो, अपने नेशनल असेंबली को, अपने प्रोविंशियल असेंबली को, अपने सेनेट को, लॉज को चेंज कर दो, लॉज को आप अमेंड कर दो,
laws को रेक्टिफाई कर दो. भाई वहां तो तुम जाते नहीं हो. तो वहां पहले अगर आप आज शोर कर रहे हो तो जब आपके पास पुरानी हुकूमतें थी, you could have done it. Why couldn't you do it? But you didn't. आज वो लॉ आप पे पड़ रहा है, आप कह रहे हो जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है. The question is, अगर आपने यही टेंट और पेंट करना है अपने जस्टिस डिपार्टमेंट को या आपके जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज हैं, आई कैन टेल यू पाकिस्तान विल नॉट गो एनी फर्दर एट ऑल. मुझे भी दुख होता है कि किसी को आप एक नामवर आदमी को पकड़ लेते हो और उसके साथ लेट्स से उसकी नजर में ज्यादती, लेकिन द क्वेश्चन इज ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे हर चीज होनी चाहिए और मेरिट पे काम होना चाहिए. अगर आप वेंडेटास पे जाएंगे भाई जैसे मैंने पहले कहा डॉक्टर साहब, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. ये साइकिल है, साइकिल चलती है और ये चलती रहेगी. सो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना. और ये गवर्नमेंट जो है, ये जो बार बार हम हमेशा गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि जी गवर्नमेंट ये करा रही है, या तो आप टोटली ये इंडिपेंडेंट है आपके सामने नैब अथॉरिटीज. ये किसने इसको बनाया? चेयरमैन जो है हमारे, ये जो चेयरमैन नैब गवर्नमेंट में बने हुए हैं, ये पुरानी गवर्नमेंट से बने हैं ना जी. तो क्या आज वो आके वो चेंज हो गए, बुरे बन गए? सो लेट्स वर्क ऑन कॉमन सेंस एंड लॉजिस्टिक्स एंड लॉजिक्स, जो कि हम नहीं करें. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर बड़ी सिंपल है, हम डिसीजंस, एक्शंस, इमोशंस पे करते हैं और प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजंस पे हम काम नहीं करते. ठीक. तो सर सिर्फ मैं जानना ये चाह रहा था कि नैब केसेस अपोजिशन के एहतजाज को क्या दबाने में कामयाब होंगे या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? एग्जैक्टली ये बेसिकली लोग ये कहते हैं, आवाम ये कहती है कि जी जब भी अपोजिशन खड़ी होती है, हुकूमत केस बनाती है, पकड़ लेती है, बंद करती है. एक मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं था, वो भी अब नैब के केसेस में आ रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है. तो ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि क्या आप क्या देख रहे हो इस पे, जो हुकूमत का जो अंदाज है या जो नैब का अंदाज है, गिरफ्तारियां होने से ये रुकेगा सिलसिला या ये बढ़ेगा एहतजाज का सिलसिला? आप हुकूमत को साइड पे रखो जी, नैब पे आप बताएं जी. आप कॉल अ स्पेड और एप्पल फॉर एप्पल. नैब को अगर आप, जैसे आपने सवाल किया है कि ये प्रेशर डालेंगे, अगर ये प्रेशर डालेंगे और नैब बैक ऑफ कर देगी तो इसका मतलब है कि नैब एक फ्रॉड इदारा है. ठीक. क्यों? क्योंकि अगर वो बैक ऑफ हो जाता है तो नैब की क्रेडिबिलिटी 0 है. नैब खड़ा रहेगा वहीं जहां उसने अपने डिसीजंस लिए हैं या जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं या ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं. तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूं कि अगर तो नैब बैक ऑफ करेगा, लेट मी टेल यू, फिर आप सोचें कि आप अपने मुल्क के जो वर्किंग्स है इसको भी आप पैकअप कर दें. नैब कर रहा है, आपके जजेस, आपके कोर्ट्स हैं ये काम कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज काम कर रही हैं. अगर आपने इनको अंडरमाइन कर दिया, इनको गिरा दिया, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, तो देन लेट मी टेल यू वी हैव अ कैटास्ट्रोफी एंड अ कैटास्ट्रोफिक टाइम अहेड ऑफ अस. इसको आप इनको छोड़ दो. कभी देखा आपने किसी बाहर के इदारों के अंदर कि जी वो हमारे साथ ये कर रहा है, हमारे साथ वो कर रहा है? नहीं, हम अपने इदारों को खुद ही बनाते हैं और खुद ही गिराते हैं. देखो, मैं इदारों को भी यही कहूंगा, खुदा के लिए ईमानदारी से आप काम करो, किसी को टारगेट ना करो, किसी के ऊपर विक्टिमाइजेशन ना करो. इन्वेस्टिगेशन जो वो पूरी न्यूट्रल होनी चाहिए, जो केसेस हैं जेन्युइन हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद इट. इसके साथ हमें काम करना है. आप काम करोगे, फायदा किसका है? पाकिस्तान का है. तो भाई अगर लेट्स किसी को आप एक्यूज करते हो कि भाई वो पैसे खा गया, ये कर गया, वो कर गया, अगर तो पैसे वापस आते हैं तो किसके पास? किसी गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट. ये तो आपकी नेशनल किटी में जाएंगे, नेशनल एक्सचेकर के पास जाएगा. एग्जैक्टली सर. ये किसी आदमी यूजुअली तो जाएगा नहीं. तो लोग तो फायदा तो एक आम आदमी का है नहीं यार. ठीक, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके कीमती वक्त का. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की कि न्यूट्रल तजिया ले सकें कि अपोजिशन का पावर शो हुकूमत के लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है या नहीं. दोनों हमारे जो माजिद पैनलिस्ट थे, दोनों की डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट राय है, लेकिन अवाम यकीनी तौर पे सबसे बेहतर एनालिस्ट है, सबसे बेहतर जज है और अवाम बेहतर समझती है कि क्या इस वक्त जो हुकूमत वक्त की कारकर्दगी है वो इस काबिल है कि उसे कंटिन्यू करना चाहिए या उसमें कोई ऐसी इश्यूज़ हैं जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है. ये फ़ैसला यकीनी तौर पे अवाम ही कर सकती है और अवाम के वोट से ही क्योंकि हुकूमतें बनती हैं और अवाम के रद्द अमल से ही क्योंकि हुकूमतें गिरती हैं, इसलिए फ़ैसला सबसे जो मैं समझता हूँ कि बॉल है वो अवाम के कोर्ट में है. अगर अपोजिशन का ये मोमेंटम बढ़ा
تو گورنمنٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت وقت نے فیصلے درست لیے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔